حضرت ابی بن کعب آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کا 1% حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، یعنی 4% حصہ ہے دعا کا، 1% حصہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، کیا یہ میرا عمل ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی، اگر تو اس سے زیادہ درود پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا 3% حصہ آپ پر درود پڑھوں، 2% حصہ درود پڑھوں، باقی دعا مانگوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابی، اس سے بھی زیادہ کر دے، تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا 3% حصہ آپ پر درود پڑھوں اور باقی 1% اپنے لیے دعا مانگوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابی بن کعب، تو اس سے بھی زیادہ درود پڑھے گا تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ، میں پھر اپنی دعا کا سارا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابی، اگر تو یہ کر لے کہ ساری دعا میں مجھ پر درود پڑھتا رہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ بن مانگے عطا کیا کریں گے، پھر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو دعا میں مجھ پر درود پڑھتا رہے، وہ جس سے دعا مانگے گا وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ تیری نیتوں کو جانتا ہے، وہ تیرے عملوں کو جانتا ہے۔ میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تو دعا میں سارا حصہ مجھ پر درود پڑھتا رہے، تجھے اللہ بن مانگے عطا کیا کریں گے۔ عزیز ساتھیو، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، جنت کے اندر 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، جنت کے اندر 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے، جس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے، مجھے بتاؤ نا پھر اس گھر میں کوئی پریشانی رہے گی، کوئی مصیبت رہے گی؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے درود کی کثرت کیا کرو گھر میں، اللہ اپنی رحمت اتاریں گے۔ جب اللہ کی رحمت گھر میں اتر جائے پھر کوئی تنگی، کوئی مصیبت گھر میں نہیں رہے گی۔ علماء نے بھی لکھا ہے کہ درود پاک پڑھنے کا سب سے کم تر فائدہ، سب سے چھوٹا فائدہ، درود پڑھنے کا سب سے چھوٹا فائدہ وہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے، سب سے کم تر فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سب سے چھوٹا فائدہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ والے دن مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے، جمعہ والے دن 1 مرتبہ درود پڑھے، اللہ رب العالمین اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، عافیت کا ایک دروازہ اس پر کھول دیا جاتا ہے۔ عافیت کا مطلب کیا ہے؟ جس کو عافیت مل گئی اس کو 4 چیزیں مل گئیں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ بولو نا یار، کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں مل گئیں جس کو عافیت مل گئی۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین اس کو ایسی بیماری نہیں لگنے دیں گے جس سے موت واقع ہو جائے، ایسی بیماری نہیں اس کو آئے گی کہ جس سے اس کی موت ہو جائے۔ پھر دوسرا فائدہ، اللہ رب العالمین اس کے تنہائی کے گناہ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ انسان سب سے زیادہ گناہ تب کرتا ہے جب تنہائی میں ہو، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔
बाहिर तो देख रहे हैं, मोहल्ले वाले देख रहे हैं, अजीज़ व अकारिब देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं, लेकिन जब तन्हाई में होता है फिर शैतान का हमला उस पर ज़्यादा होता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है, और आफ़ियत जिसको मिल गई उसको 4 चीज़ें मिल गई। पहली चीज़, अल्लाह ऐसी बीमारी नहीं लगने देंगे जिससे मौत वाक़े हो जाए। दूसरी चीज़, अल्लाह तन्हाई में उसकी हिफाजत करेंगे, गुनाहों से उसकी हिफाजत करेंगे। और तीसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन बग़ैर मेहनत के उसको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। हर बंदे की ख्वाहिश है मेहनत ना करनी पड़े और माल आ जाए, दौलत मिल जाए, रिज़्क़ मिल जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके लिए एक वजीफ़ा है मेरे दोस्तों, बग़ैर मेहनत के अगर रिज़्क़ चाहते हो, बग़ैर मेहनत के, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह दुरूद की बरकत से तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएंगे। तीसरी चीज़, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अल्लाह बग़ैर मेहनत के उसको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। और चौथी चीज़, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के ज़ालिमों से उसको बचाएंगे। ये जो ज़ालिम किस्म के लोग होते हैं ना, जाबर किस्म के, घरों रिश्तेदारों में भी होते हैं, मोहल्ले में भी होते हैं, और दुनिया में सोसाइटी में भी लोग फिर रहे हैं जालिम जाबर, शक्ल से वो लगते हैं कि जाबर किस्म के हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह उन जाबरों से, उन जालिमों से तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे अगर तुम अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ोगे। 4 चीज़ें मिल गई उसको, 4 चीज़ें याद कर लो, नोट कर लो मेरे दोस्तों। एक मर्तबा जो जुमा के दिन अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ेगा, एक मर्तबा, ज़्यादा नहीं, एक मर्तबा पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा जो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको एक आफ़ियत का उस पर दरवाज़ा खुल जाएगा, और जिस पर आफ़ियत का दरवाज़ा खुल गया उसको 4 चीज़ें मिल गई। पहली चीज़ क्या है, उसको ऐसी बीमारी नहीं लगेगी जिससे उसकी मौत वाक़े हो जाए। दूसरी चीज़, अल्लाह तन्हाई में उसकी गुनाहों से हिफाजत फरमाएंगे। तीसरी चीज़, किसी जालिम से, अल्लाह हर जालिम से उसको निजात अता फरमाएंगे। चौथी चीज़, अल्लाह उसको बग़ैर मेहनत के रिज़्क़ अता फरमाएंगे। ये जुमा के दिन एक मर्तबा दुरूद पढ़ने की फजीलत है मेरे दोस्तों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे यारों सहाबा बैठे हैं, मजलिस लगी हुई है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कायनात में सबसे बख़ील शख्स कौन है, कंजूस शख्स कौन है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसके पास माल हो और वो खर्च ना करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। फिर फरमाया या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं, आप बता दीजिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात का बख़ील कंजूस शख्स वो है कि जिसके सामने मेरा नाम नामी इसमें गिरामी आए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। जिसके सामने मेरा नाम आ जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात का बख़ील शख्स है वो जो दुरूद ज़्यादा पढ़ता है, वो बख़ील नहीं होता, वो बख़ील नहीं होता। अल्लाह उसको माल ही इतना अता फरमा देते हैं, उसके रिज़्क़ में इतनी बरकतें अता फरमा देते हैं, उसके लिए इतनी रहमतें नाजिल फरमा देते हैं कि उसके दिल से बुख़ल निकल जाता है और अल्लाह उसको गनी कर देते हैं, सखी कर देते हैं। अज़ीज़ साथियों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा ज़मीन पर बैठकर मुझ पर दुरूद पढ़ता है, आसमानों में उसकी फ़रिश्तों में अल्लाह तारीफ़ करते हैं। कहो सुबहान अल्लाह। आसमानों में उसकी तारीफ़ होती है, अल्लाह उसकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमा देते हैं। जो दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ता है, पुल सिरात पर इतने मजबूत पाँव अल्लाह उसके बना देते हैं कि वो आसानी से गुज़र जाएगा। वो पुल सिरात जो तलवार से ज़्यादा धार उसकी तेज़ और सुई से बारीक होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान जो कसरत से दुरूद पढ़ने वाला होगा, अल्लाह उसके पाँव को इतना मजबूत बना देंगे कि क़यामत वाले दिन वो पुल सिरात से आसानी से गुज़र जाएगा।
میرے دوستو اتنی بڑی فضیلتیں ہیں درود پاک کی، اور علماء نے لکھا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے۔ کیا حق ہے؟ یہ حق ہے کہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھا جائے، ہر امتی پر۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اللہ اور میرے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ مومنوں، اے مومن بندو، مومنوں سے اللہ مخاطب ہو رہے ہیں، بے ایمانوں سے نہیں، مومنوں سے اللہ کہہ رہے ہیں مومنوں تم بھی نبی پر درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، بڑی برکات ہیں درود پاک کی، اور علماء نے لکھا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد با جماعت نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ ایک درود بتایا اللہ کے نبی نے، سب پڑھیں گے اللہم صلی علی، پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ اتنا مختصر سا درود ہے، جو بندہ یہ 80 مرتبہ درود پڑھ لے گا عصر کی نماز کے بعد جمعے والے دن، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ 80 سال کے گناہوں کو اللہ اس درود کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ جمعہ کی نماز پڑھیں گے، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ صدقات دیتے ہیں، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی۔ لیکن ایک درود والا عمل ایسا ہے، اگر نیت کے ساتھ پڑھو تب، شوق سے پڑھو تب، بغیر شوق کے پڑھو تب، وضو کے ساتھ پڑھو تب، بغیر وضو کے پڑھو تب، اللہ اس درود کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس کا معمول بنائیں کہ جمعہ والے دن کثرت سے درود پڑھا کریں۔ کم سے کم علماء نے لکھا ہے 300 مرتبہ روزانہ ہر امتی کو، مومن بندے کو اللہ کے نبی پر درود پڑھنا چاہیے، کم سے کم۔ اس سے زیادہ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرتے تھے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ ایک اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرتے تھے۔ یہ جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنی زیادہ رحمتیں ہوں گی، اتنی زیادہ برکتیں ہوں گی۔ جس گھر میں تنگی ہو، جس گھر میں علماء نے یہ آزمودہ وظیفہ بتایا ہے، لکھ لو، نوٹ کر لو، جس گھر میں تنگی ہو، جس گھر میں پریشانی ہو، جس گھر میں تنگ دستی ہو، جس گھر میں مصیبتیں ہو، جس گھر میں پریشانیاں ہو، علماء نے لکھا ہے وہ گھر والے، سارے گھر والے درود پاک پڑھیں، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ جس گھر میں رحمت اللہ کی آ جائے اس گھر میں پھر تنگی نہیں رہتی۔ میرے دوستو یہ آزمودہ وظیفہ ہے، سارے اس کی نیت کرتے ہیں، سارے اس کی نیت کرتے ہیں کہ روزانہ 300 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، سارے نیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔